بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی طاقت کا راز محض ان کی فوجی قوت میں نہیں بلکہ ایک ایسی خفیہ دنیا میں چھپا ہوا تھا جو ہمیشہ پردے کے پیچھے رہتی تھی۔ یہ دنیا تھی عثمانی خلافت کے خفیہ جاسوسی نیٹ ورک کی، جو دشمنوں کے دل میں خوف اور اتحادیوں کے دل میں حیرت پیدا کرتی تھی۔ آج ہم آپ کو ان ناقابل یقین داستانوں اور ان خفیہ نیٹ ورکس کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کئی بار بکھرنے سے بچایا۔ تو تیار ہو جائیے ایک ایسی دنیا میں داخل ہونے کے لیے جہاں راز، دھوکہ اور تدبیر کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ خلافت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی تھی بلکہ دشمنوں کے منصوبوں کو بھی ناکام بنانے کا ہنر رکھتی تھی۔ لیکن ایک اتنی بڑی سلطنت کے لیے تلوار سے زیادہ اہم تھا معلومات کا حصول۔ جاسوس وہ خاموش جنگجو تھے جو میدان جنگ سے پہلے دشمن کے ارادے پڑھ لیتے تھے۔ عثمانی خلافت نے کئی خفیہ نیٹ ورکس قائم کیے جو اپنے وقت کے سب سے منظم اور پیچیدہ نیٹ ورک سمجھے جاتے تھے۔ یہ نیٹ ورک سلطنت کے ہر علاقے میں بکھرے ہوئے تھے اور اپنی خاص مہارتوں کے لیے مشہور تھے۔ آئیے ان میں سے کچھ نیٹ ورکس پر نظر ڈالتے ہیں۔ عثمانی خلافت نے صوفی خانقاہوں کو بھی ایک خفیہ نیٹ ورک کے طور پر استعمال کیا۔ یہ صوفی درویش مختلف علاقوں میں خانقاہوں کے ذریعے سفر کرتے، لوگوں سے گفتگو کرتے اور دشمنوں کی سرگرمیوں کی خبر خلیفہ تک پہنچاتے۔ ان کی خفیہ شناخت کے باعث کوئی بھی ان پر شک نہیں کرتا۔ عثمانی دور میں بازاروں میں تاجروں کے روپ میں جاسوس موجود ہوتے تھے جو اپنے دشمن کے قافلوں اور سفارتکاروں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتے تھے۔ یہ لوگ نہایت چالاکی سے دشمن کی چالوں کو پکڑتے اور اپنی رپورٹیں خلیفہ کو پہنچاتے تھے۔ محل کے خفیہ جاسوس، یہ نیٹ ورک ان افراد پر مشتمل تھا جو خلیفہ کے محل میں کام کرتے تھے، لیکن ان کی اصل ذمہ داری شاہی دربار میں ہونے والی سازشوں اور دشمن سفارتکاروں کی چالوں کو ناکام بنانا تھا۔ یہ جاسوس دشمن کے پیغام رساں کو گرفتار کرتے، ان کی اطلاعات خفیہ طور پر خلیفہ تک پہنچاتے تھے۔ آئیے اب ہم کچھ واقعات پڑھتے ہیں جو اس جاسوسی کے انتہائی کامیاب واقعات ہیں۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران عثمانیوں کو قلعے کے اندرونی حالات اور وہاں کے دفاعی انتظامات کا علم تھا، جو کہ ایک اندرونی جاسوس کے ذریعے پہنچائی گئی معلومات تھی۔ اس جاسوس نے خطرہ مول لے کر قسطنطنیہ میں داخل ہو کر اندرونی حالات کا مشاہدہ کیا اور ہر قدم کی معلومات خلیفہ تک پہنچائی۔ ان معلومات کی بنیاد پر عثمانی فوج نے اپنی حکمت عملی تیار کی اور کامیاب حملہ کیا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ جب صفوی سلطنت نے عثمانیوں کے خلاف خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ صفوی حکمرانوں نے عثمانی علاقوں میں بغاوت پھیلانے کی کوششیں کی، مگر عثمانی جاسوسوں نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ایک مشہور جاسوس نے صفوی دربار میں جا کر وہاں کے اہم وزراء سے دوستی کی اور خفیہ دستاویزات تک رسائی حاصل کی۔ یوں سلطنت عثمانیہ کو اس سازش سے بچانے میں کامیاب کیا۔ ایک بار یورپی ممالک نے عثمانیوں کے خلاف خفیہ طور پر ایک بڑا اتحاد بنانے کی کوشش کی، لیکن محل کے ایک جاسوس نے یورپی سفارتکاروں کی گفتگو خفیہ طور پر سن لی اور فوراً خلیفہ کو اطلاع دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی خلیفہ نے اپنی فوج کو تیار کر لیا اور دشمن کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ عثمانی خلافت کا یہ مضبوط خفیہ نیٹ ورک اس کی بنیادوں کو اتنا مضبوط بناتا تھا کہ دشمن لاکھ کوششوں کے باوجود سلطنت کو شکست دینے میں ناکام رہتا۔ یہ جاسوس نہ صرف سلطان کے محافظ تھے بلکہ تاریخ کے خاموش ہیرو بھی تھے۔ یہ تھی خلافت عثمانیہ کی خفیہ دنیا کی کہانی، ایک ایسی دنیا جو رازوں، قربانیوں اور چالاکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ نظام ایک یادگار مثال ہے کہ معلومات ہی اصل طاقت ہے۔